السلام علیکم سامعین، وقت سحر ہے۔ اس وقت ہم قاری محمد فیاض صاحب کا ایک نعت کلام پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جناب قاری محمد لقمان بنٹوی کے شکر گزار ہیں۔ کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، علم و حکمت میں وہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے کہ وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، یعنی کہ امتی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ آج کل کے 70 ماہ سے زیادہ اللہ کے نبی کو اپنے کو امتی سے پیار ہے، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور اب آخری مصرع ہے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، حشر کا غم ہو، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ یہ جو شاعر ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے جہاں آپ آرام فرمائے، روضہ پاک جس کو ہم بولتے ہیں، آپ کے بالکل آنگن میں روضۃ من ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں جنت کی کیاری، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس چیز کو مراد لیا ہے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا۔ یہ تو ہو گیا نا آپ کا شعر، ایک شعر اور پڑھ دو، عجیب شعر ہے۔ ذکر سرور میں مجھے
ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، مجھ سے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، مجھ سے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو، مسکرا کر میرے، یہاں دنیا کے جو ایم پی ایم ایل اے ہیں، جب آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے جو دربار میں ہٹاتے ہیں، اگر لیکن وہ ہمارے تعلقات ان سے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس شخص کو آنے دو، آؤ جی آگے جی یہاں بیٹھو۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں عشق و محبت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ سے ہمیں ایک عشق کا درجہ ہے، تو قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے اور وہاں فرشتے پیچھے ہٹاتے ہوں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، آنے دو، یہ ہمارا آدمی ہے، آنے دو۔ مسکرا عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو، کہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا امتی ہے، ہمارا پیارا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج اس نعت کو سن کر آپ اپنے دل کے اندر ایک چیز اور لے کر جائیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے ہم درود شریف پڑھا کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا پڑھا کریں گے؟ 10 تسبیح، کوئی زیادہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود پاک ہے، چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے کاروبار میں، جان میں، مال میں خوب برکت ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ درود پاک کا